پاکستان کے مشہور عالم دین، اولاد رسول، خطیب اسلام حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کے فرض کی آنکھوں میں آنسو سمجھ سے بالا تر ہے، فرمانے لگے روتا اس لیے ہوں آج اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھی، کوئی دائیں بھاگ جاتی، کوئی بائیں بھاگ جاتی، کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی، کوئی درخت کی شاخ پر چڑھ جاتی، سارا دن گزر جاتا بکریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ جب شام ہوتی تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، مجھے جھڑکتا اور گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتا اور کہتا عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتا، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں اور خطاب کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چلتا ہے۔ آج جب میں یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا، عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں۔ یہ کس کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، یہ کس کی تربیت کا ثمر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں، آج حکم دیتے ہو تو ہوا اطاعت کرتے، کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہو تو زلزلے تھم جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ڈھاکہ کے روشن ضمیروں، یہ قرآن کریم کے تیار کردہ شاہکار تھے، یہ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے والے محمد کے رضاکار تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ اب محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اب قیامت تک محمد کے صحابہ جیسا کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن ستم ظریفی وہی ہے کہ اسی قرآن کو صحابہ پڑھتے تھے، ان کی بات ہوا مانتی تھی، یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہماری بات تو اولاد نہیں مانتی۔ کسی نے شیخ سعدی سے سوال کیا کہ سعدی کیا بات ہے، کیا قرآن بدل گیا؟ جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ کو عظمتیں ملی، جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ کو جنت کی بشارتیں ملی، جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ ساری کائنات پر چھا گئے، ہم بھی تو وہی قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بات تو بیگم صاحبہ بھی نہیں مانتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک مجلس میں میری بھی قرآن سے دوستی ہو جائے اور آپ کی بھی قرآن سے دوستی ہو جائے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ توجہ سے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ دوستی ہوگی کیسے قرآن سے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن سے دوستی کا بالکل وہی طریقہ ہے جو انسان سے دوستی کا فارمولا ہے۔ دوست بنانے کے لیے آپ کو بات کرنا پڑتی ہے، آپ کو گفتگو کرنا پڑتی ہے، آپ نام پوچھتے ہیں، مقام پوچھتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس زبان میں بولتے ہو، کیا کام کرتے ہو، کس کام کے لیے جا رہے ہو، مقصد کیا، ایسے سوالات کرتے ہیں، پھر دوستی ہو جاتی۔ قرآن سے دوستی کا بھی بالکل یہی فارمولا ہے، آپ قرآن سے گفتگو کرتے چلے جائیے، میرا دعویٰ ہے قرآن آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا چلا جائے گا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن کریم سے کچھ سوالات کرتا ہوں
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا اگر قرآن ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دے تو پھر آئندہ کی زندگی میں قرآن کو امام بنا کر چلیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال میں نے قرآن کریم سے کہا قرآن کریم مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ ہمیں علماء نے آپ کا نام بتایا, ہمیں قرآن نے آپ کا نام بتایا, ہمیں والدین نے آپ کا نام بتایا, ہمیں خطباء نے مقررین نے آپ کا نام بتایا. آج ہم چاہتے ہیں آپ خود ہمیں اپنا نام بتائیں. سوال سمجھ آیا؟ میں نے قرآن کریم سے کہا اپنا نام کی. صحیح بولا میں نے؟ الحمدللہ. دعا کرو تھوڑی سی بنگلہ مجھے بھی آ جائے.